یہ 1174 کے دن تھے۔ اس سے 4-5 سال پہلے یورپی عیسائی جنونیوں کا ایک بڑا بحری بیڑا مصر پر حملہ آور ہوا تھا، جسے سلطان زنگی رحمہ اللہ کے مصری محاذ کے سالار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے غرقاب کر دیا تھا۔ اس دفعہ عیسائی پہلے سے زیادہ تیاریوں، احتیاط اور خاموشی سے آنا چاہتے تھے۔ ایک طرف تازہ دم فوج یورپ سے بحری بیڑے میں آ رہی تھی اور دوسری طرف بیت المقدس کی طرف سے صلیبی فوج پیش قدمی کرنے والی تھی۔ اسکندریہ کے شمال میں اترنے والی فوج سکندریہ پر قبضہ کر کے اسے اپنی رستگاہ اور اڈے کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہی تھی۔ یہ ایک ایسا طوفان تھا جو بے خبری میں آ جاتا تو مصر کے اوپر بھی عیسائیوں کا قبضہ یقینی تھا۔ پوپ کی ہدایت پر برطانیہ نے اپنے جنگی بحری جہاز دیے تھے، جبکہ اسپین کا پورا بیڑا حملے میں شرکت کے لیے تیار تھا۔ یونان، جرمنی، فرانس اور بیلجیم کے جہاز بھی تیار تھے۔ اس تازہ دم فوج کا یہ عزم تھا کہ وہ مسلمانوں پر فتح حاصل کیے بغیر واپس نہیں آئے گی۔ صلیبی بحری بیڑے کے کپتانوں کو ساحل مصر نظر آنے لگا تھا، لیکن انہیں ابھی تک سلطان ایوبی رحمہ اللہ کا کوئی بحری جہاز نظر نہیں آیا تھا۔ ماہی گیروں کو چھوٹی چھوٹی کشتیاں نظر آ رہی تھیں۔ صلیبی کمانڈر بہت محتاط تھا۔ اس نے اپنے چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ان ماہی گیروں سے ساحل کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ تھوڑی ہی دیر میں چند سپاہی ایک چھوٹی کشتی کے ذریعے ان ماہی گیروں تک پہنچ چکے تھے۔ مصر کے جنگی جہاز یہاں سے بہت دور ہیں۔ ایک ماہی گیر نے بڑی لجاجت سے کہا، اتنی دور کہ یہاں پہنچنے میں انہیں کم از کم 1 دن اور 1 رات لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ بہت پرانے جہاز ہیں جن کے بادبان اور چپو بوسیدہ ہو چکے ہیں۔ والی مصر بحریہ کی طرف کم ہی توجہ دیتا ہے۔ ایک دوسرے ماہی گیر نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، اس لیے جنگی ملاح آرام طلب ہو گئے ہیں۔ ان کا کام تو بس ہم جیسے غریبوں سے ہی مچھلیاں چھین کر کھا جانا ہے۔ ماہی گیر ایوبی فوج کے خلاف کچھ زیادہ ہی بیزار دکھائی دے رہے تھے۔ ایوبی کی بحری تیاریوں کے بارے میں اطمینان کرنے کے بعد صلیبی فوج واپس اپنے بیڑے کی طرف پلٹ گئی۔ ماہی گیروں نے دوسری طرف کشتی والوں کو کچھ مخصوص اشارے کیے۔ سورج غروب ہو رہا تھا جب ان میں سے ایک کشتی ساحل کی طرف چلی گئی۔ رات کی تاریکی گہری ہوتے ہی صلیبی کمانڈر نے اپنے بیڑے کو ساحل کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ رات کا ایک پہر گزر چکا تھا جب صلیبی جہاز سکندریہ کے ساحل پر پہنچے اور بغیر کسی دشواری کے ساحل پر لنگر انداز ہو گئے۔ ماہی گیروں کی اطلاع کے مطابق ساحل پر فوج نہیں تھی، چنانچہ سپاہیوں کو سکندریہ میں داخل ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ سپاہی کئی دنوں کے سمندری سفر سے اکتائے ہوئے تھے۔ مال و اسباب کو لوٹنے، عورتوں کی آبرو ریزی اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے کا تصور صلیبی افواج میں جوش و خروش پیدا کر رہا تھا۔ یہ سپاہی جہاز سے اترنے میں بہت زیادہ پرجوش تھے۔ کم و بیش 2000 فوجی شہر کے قریب پہنچ گئے۔
کہ ان کے دائیں اور بائیں اچانک آگ کے شعلے اتنے بلند ہوئے کہ رات پر دن کا گماں ہونے لگا۔ دونوں اطراف میں لکڑیوں اور گھاس پھوس میں ایسے آگ لگی ہوئی تھی جیسے ان پر تیل چھڑکا گیا ہو۔ صلیبی فوج ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ یہ آگ آیا ان کے کسی دستے نے جلائی ہے یا کوئی اور وجہ ہے۔ اچانک شہر کی گلیوں میں مشعلیں روشن ہو گئیں اور اس کے ساتھ ہی مکانوں سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ جب صلیبی سپاہی بچنے کے لیے دائیں بائیں ہوئے تو ادھر سے بھی تیروں کے نشانے پر آ گئے۔ سپاہیوں نے پیچھے ہٹنا چاہا تو انہیں اپنے جہازوں کے عقب سے بھی آگ کے بڑے بڑے گولے بلند ہوتے نظر آئے۔ صلیبی جہازوں پر نصب منجنیقوں نے شہر پر آتشی گولے پھینکنے شروع کیے، لیکن تھوڑی دیر بعد صلیبی کپتانوں نے اپنے پیچھے جہازوں میں آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھے۔ یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے سمندر سے آتشی گولے بلند ہوتے ہیں اور صلیبی جہازوں پر آ کر گرتے ہیں۔ اب انہیں معلوم ہوا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے پھندے میں پھنس چکے ہیں۔ ایوبی کا امیر البحر جو اپنے جنگی جہازوں کو ساحل سمندر سے دور کھڑا کیے ہوئے تھا، صلیبی جہازوں کے عقب میں جہاز لے آیا۔ ان جہازوں پر آتشی گولے پھینکنے والی منجنیقیں نصب تھیں۔ سمندر میں صلیبی جہازوں کے جلنے سے دن کا سماں تھا۔ ساحل پر صلیبیوں کی چیخ و پکار اور دھکم پیل میں ہزاروں صلیبی مارے گئے تھے۔ جنگ رات بھر جاری رہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے چند جہازوں کے مقابلے میں صلیبی جہازوں کی کثرت بے بس دکھائی دے رہی تھی۔ اب صلیبی جہازوں نے ایوبی افواج کے جہازوں کے حصار کو توڑنے کی کوششیں کی اور ان میں سے کئی اس حصار سے نکلنے اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ رات بھر جنگ جاری رہی۔ صلیبی افواج کی تعداد چونکہ ایوبی افواج سے کئی گنا زیادہ تھی، اس لیے صلیبی سپاہ صبح تک اس امید پر جنگ لڑتی رہی کہ وہ والی مصر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی چھوٹی سی بحری قوت کو فنا کر دے گی۔ لیکن دوپہر تک یہ محسوس ہونے لگا کہ صلیبی سورما اب صرف صلیب کا حلف نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غروب آفتاب کے ساتھ ہی صلیبی افواج بھاگنا شروع ہو گئی، لیکن ہر طرف چھپے ہوئے ایوبی کے سپاہیوں کی تلواروں نے انہیں چاٹنا شروع کر دیا۔ اب سمندر میں صلیبیوں کے تباہ حال جہاز دکھائی دے رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے آدھے سے زیادہ جہاز بھی بیکار ہو چکے تھے۔ ان جہازوں سے زخمیوں اور شہیدوں کی لاشوں کو کشتیوں پر رکھ کر لایا جا رہا تھا۔ والی مصر ہر زخمی اور میت کو دیکھ رہے تھے کہ ایک خون آلود میت پر وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ پھر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا، یہ کس کی میت ہے؟ امیر البحر سعد بن سعد کی حضور۔ ساتھ کھڑے ہوئے سپاہی نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ امیر البحر لڑائی میں خود کمان کر رہے تھے۔ صلیبیوں کے 4 جہازوں نے ان کے جہاز کو گھیر لیا۔ والی مصر نے امیر البحر کا خون آلود ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور پھر اس کو چومنا شروع کر دیا۔ صلیبیوں کا بہت بڑا لشکر، مشہور جنگجو
ریجنالڈ کی قیادت میں بیت المقدس سے کئی دن پہلے اپنے پروگرام کے مطابق روانہ ہو چکا تھا۔ سکندریہ سے بہت دور شمال کی سمت میں رات کے پڑاؤ کے لیے رک گیا۔ آدھی رات گزر چکی تھی جب اچانک پہرے داروں کی باری باری چیخیں سنائی دینے لگیں۔ لوگ ہڑبڑا کر پہرے داروں کی طرف لپکے کہ تیروں کی ایک آڑ آئی اور پہرے داروں کو سنبھالنے والے خود کو نہ سنبھال سکے۔ صلیبی سپاہیوں میں بھگدڑ مچ گئی تو اچانک ایک طرف سے گھڑ سواروں کا ایک دستہ نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا آ دھمکا، جس نے صلیبیوں کے گھوڑوں کی رسیاں کھول دیں۔ گھبرائے ہوئے گھوڑے اپنے ہی لشکر کے بستروں میں آدم ہوئے پڑے ہوئے سپاہیوں پر چڑھ دوڑے۔ ریجنالڈ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک آفت کہاں سے نازل ہو گئی۔ صبح کے دھندلکے میں ریجنالڈ نے فوج کو جب منظم کیا تو حملہ آور اپنی گوریلا کارروائی کر کے غائب ہو چکے تھے، لیکن اب انہیں معلوم ہوا کہ ان کی رصد کا بڑا حصہ حملہ آور لے جا چکے ہیں۔ دن بھر سفر کرنے کے بعد اگلی شام لشکر نے پڑاؤ کیا۔ رات کے آغاز میں ان پر شب خون مارا گیا۔ اب یہ ہر رات کا معمول بن گیا۔ چوتھی شب ریجنالڈ کی خیمہ گاہ پر دشمن کا حملہ ہو چکا تھا۔ آخر دم اس نے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن تقدیر نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ سورج کی کرنیں چھن چھن کر خیمے میں موجود ریجنالڈ کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ ایک بڑے خیمے میں وہ چند سپاہیوں کی نگرانی میں قیدی کی حیثیت سے کھڑا تھا۔ فضا پر گہری خاموشی اور سکوت چھایا ہوا تھا، جس سے ریجنالڈ کو بہت زیادہ وحشت ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں خیمے کا ایک پردہ ہلا اور ایک وجیح اور باروب شخصیت اندر داخل ہوئی، جس کی طرف ریجنالڈ دیکھتا ہی چلا گیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس کی وجاہت اور وقار سے متاثر ہو رہا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ صلیبی سورما اپنے دشمن سے ملنے کے لیے بڑا بے چین ہے۔ آنے والے نے ریجنالڈ کے قریب ہوتے ہوئے سوال کیا، اگر میری نظریں دھوکہ نہیں کھا رہیں تو آپ یقیناً سلطان نور الدین زنگی ہیں۔ ریجنالڈ نے زہر خندہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دھوکہ کھانے کے لیے تو ہم مسلمان ہی کافی ہیں۔ ریجنالڈ نور الدین زنگی نے ریجنالڈ کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا، کہو جو تم کہنا چاہتے ہو، آپ مجھے آزاد کر دیں، میں آپ سے معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ آئندہ کبھی آپ کے مقابلے میں نہیں آؤں گا۔ ریجنالڈ نے لجاجت آمیز لہجے میں کہا، معاہدہ؟ ہوں۔ نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے تحقیر آمیز لہجے میں کہا، تم صلیبیوں کی لغت میں معاہدے کے معنی وقت نکالنا اور دھوکہ دینا ہی ہے نا؟ اگر آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں تو آپ میری رہائی کی قیمت طلب کریں، میں دوں گا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ کیا ہماری مہمان نوازی آپ کے شایان شان نہیں ہے؟ نہیں سلطان معظم، آپ کے سپاہیوں نے میرے ساتھ بہت احترام کا سلوک کیا ہے۔ ہمارے سپاہیوں نے آپ کو ہی نہیں ہر قیدی کو احترام دیا ہے۔ اسلام قیدیوں سے حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ میں سلطان کا شکر گزار ہوں اور آپ کی اسی عالی ظرفی سے حوصلہ پا کر اپنی رہائی کی درخواست کر رہا ہوں۔ ہم آپ جیسے قیمتی آدمی کو
چند ٹکوں کے عوض نہیں چھوڑ سکتے۔ سلطان محترم، میں آپ کی توقع سے زیادہ قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ ریجنالڈ: میرے جہاد کو پیسوں میں تولنے کا خیال چھوڑ دو۔ ہاں، اگر تم بیت المقدس کا قبضہ چھوڑ دیتے ہو تو مجھے بھی تمہاری رہائی کے بارے میں کوئی تأمل نہ ہوگا۔ سلطان نے اپنی شرط کا اظہار کر دیا۔ لیکن سلطان محترم، میں آپ کو اپنے علاقے دے سکتا ہوں، بیت المقدس دینے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ ہم کشور کشائی کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے، ہم صرف بیت المقدس کو ظالم صلیبیوں کی سنگینیوں کے سائے سے نجات دلانا چاہتے ہیں۔ اگر بیت المقدس کی پرامن بازیابی میں آپ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے تو آپ کی رہائی ممکن نہیں، نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معززین، ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹوریکل پوائنٹ پر نئے ہیں، ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹوریکل پوائنٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر ہسٹوریکل اور اسلامک ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ ابھی تک ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنی دعاؤں میں اپنی بھائی کو یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔